قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے دجال کا نکلنا۔ دجال یہ کانا ہوگا، اس کے ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کافارا لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین یعنی مکہ شریف اور مدینہ شریف کے علاوہ تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا۔ ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی، جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ دجال لوگوں سے کہے گا کہ ہم کو خدا مانو۔ جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنے جہنم میں پھینک دے گا۔ یہ دجال مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا، وہ سبزے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل کے دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے جادو دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور واقع میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے، اور دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ دجال کا نکلنا ہے کہ دجال بھی نکلے گا۔ دجال کیسا ہوگا آپ نے سن لیا کہ ایک آنکھ ہوگی، یعنی کانا ہوگا، اور یہ دجال اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ صرف 40 دنوں میں پوری روئے زمین کو گھوم لے گا، اور مکہ شریف اور مدینہ شریف یہ نہیں جا سکے گا۔ یہ اپنے ساتھ ایک باغ رکھے گا، ایک آگ رکھے گا۔ جو اس کو خدا مانیں گے اسے اپنے باغ میں رکھے گا، در حقیقت وہ جنت اپنے باغ میں رکھے گا، در حقیقت وہ جہنم ہوگی۔ یعنی جو بھی اسے خدا مان لے گا اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دے گا، اور جو اسے خدا نہیں مانیں گے تو یہ دجال اسے اپنی جہنم میں رکھے گا، اور در حقیقت وہ جنت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو جو دجال کو خدا نہیں مانے گا اسے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزے اگائے گی، یعنی ہریالی پیدا کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو کرے گا دجال، یہ کسی کرامت کی وجہ سے نہیں بلکہ شعبدے اور جادو کی وجہ سے۔ تو جادو کی وجہ سے یہ دجال اس طرح کے کارنامے انجام دیں گے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا بھی ہے۔ جب دجال ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے، اور حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک پگھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا، اور مذہب ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس تک رہیں گے، اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دجال نکلے گا، نکل چکا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں آئیں گے؟ ملک شام میں، اور وہ شام میں ایک جگہ ہے دمشق، وہاں کی جامع مسجد میں۔ کس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا میں آئیں گے؟ فجر کی نماز کے وقت، جب اقامت ہو چکی ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم عطا کریں گے کہ امامت کرو۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے، جو پہلے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر چکا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے وہ پگھلنا شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور پھر دجال ملعون کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب دجال کو قتل کر دیں گے تو اس کے بعد جو صلیب ہوتے ہیں، یعنی عیسائیوں کا جو مذہبی نشان ہے کراس، اسے توڑیں گے، پھر خنزیر کو قتل کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جو یہودی اور عیسائی بچیں گے وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں جب آئیں گے تو نکاح بھی فرمائیں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جب وصال ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے پاس دفن کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس ایک قبر کی جگہ موجود ہے، وہ اسی لیے ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائیں اور آپ 40 سالوں تک اس دنیا میں رہیں گے، آپ کی اولادیں ہوں گی، اور جب آپ کا وصال ہوگا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے پاس دفن کیا جائے گا۔ تو دجال کا نکلنا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے اترنا یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ تم جب دعا کرو تو دجال کے فتنوں سے بچنے کی بھی دعا کرو، جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں عذاب قبر سے بچا، ویسے ہی ہم اپنی دعا میں یہ بھی شامل رکھیں کہ پروردگار ہمیں اپنے دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی یہ دعا سکھا دے کہ تاکہ اس کی اولاد دجال کے فتنوں سے پناہ مانگتی رہے، اس لیے کہ دجال کے وقت جو موجود ہوں گے تو جسے وہ اپنی جنت میں رکھے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگی، جسے اپنی جنت میں رکھے گا در حقیقت وہ جہنم ہوگا۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو ہم جس طرح دوسری دعائیں کرتے ہیں اپنی دعا میں یہ بھی شامل کریں کہ پروردگار ہمیں اور ہماری اولاد کو دجال کے فتنوں سے محفوظ و معمول فرما۔ تو پروردگار عالم ہم سبوں کو دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ تو قیامت کی ان بڑی نشانیوں میں سے دجال کا نکلنا بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا آسمان سے اترنا بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔